دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا اس آخرت کے اندر رہنا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک انسان دنیا کی اتنی تیاری کرنے والا بن جائے جتنا اس کا یہاں قیام ہے، اور آخرت کی اتنی تیاری کرنے والا بن جائے جتنا اس کا آخرت کے اندر قیام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات الرجل انقطع عنہ عملہ، جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، کوئی اجر نہیں لکھا جاتا، نام اعمال بند، ختم۔ ایک آدمی جو ہے ایک قبر کے اوپر سے گزرا، قبر میں سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، بھائی محبوب کا جنازہ پڑھ دے، اس آدمی نے کہا سبحان اللہ، قبر والا قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ قبر میں سے آواز آئی کہ 30 سال سے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، 30 سال سے، 30 سال کا قرآن پاک لے لو، ایک سبحان اللہ دے دو۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی کہ میں قبر میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، لیکن اس کا اجر نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں مہلت کے ختم ہونے کے بعد، اور تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے مہلت کے اندر کہا ہے، تمہارے سبحان اللہ کا اجر میرے 30 سال کے قرآن پاک سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی جب آدمی مرتا ہے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، 3 چیزوں کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ 3 کام ایسے ہیں وہ کرنے نامہ اعمال کھلا رہتا ہے اور اجر لکھا جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ ایک صحابی کے یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، میں نے ایصال ثواب کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے کنواں کھدوا دیا اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کنواں کھدوا دینا، نلکا لگوا دینا، کسی راستے کی سڑک کی مرمت کروا دینا، جتنے قدم لگیں گے ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ کسی مدرسے میں کتابیں دے دینا، کسی مسجد کا خرچہ اپنے ذمہ لے لینا، کسی مسجد میں موٹر لگوا دینا، بہترین عمل ہے۔ اور کہتے ہیں صدقہ خفیہ کیا جائے اعلانیہ سے 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اپنے مرنے والے کو ایصال ثواب ایسے کرے، دایاں ہاتھ صدقہ کرے، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تاکہ 70 گنا زیادہ ثواب ملے۔ کسی بیوہ کے گھر کا کھانا باندھ دے، کسی یتیم بچی کی رخصتی کروا دے، یہ اعمال جو ہے مرنے کے بعد ان کا اجر جاری رہتا ہے، صدقہ جاریہ۔ اور اگر دین کا علم کسی کو سکھایا ہے، جس دین کے علم پر لوگ عمل کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد ملتا ہے۔ اور نیک بیٹا ہے، بیٹے کو نیک بنایا، اچھی تربیت کی۔ میرے بھائیوں، اچھی بچے کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اس کی کسی اچھے اسکول میں داخل کروانا اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچے کو بلوم فیلڈ میں داخل کروا دیا ہے، میں نے جی لاسال میں، میں نے نشاط اسکول میں۔ میرے بھائیوں، یہ اسکول کالج جو ہیں یہ معاش بنانے کے ادارے ہیں، معاش بنانے کے، یہ انسان بنانے کے ادارے نہیں ہیں۔ انسان تو قرآن پاک سے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کے لیے قرآن پاک نازل کیا ہے، انسانوں کو بنانے کے لیے حدیث پاک نازل کیا ہے۔ مسلمان بہت بڑے دھوکے میں پڑ گیا، وہ اسکول کالج داخل کرا کے سمجھتا ہے بچے کی تربیت کا حق ادا ہو گیا، اور وہ بچہ پھر کیا کرتا ہے؟ والد کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ اسے کسی نے بتایا ہی نہیں والد کے حقوق، وہ تو قرآن نے بتانے تھے، قرآن پاک سے جوڑا نہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن پاک سے جوڑے، اپنے بچوں کو حدیث پاک سے جوڑے۔ جیسے اسکولوں کالجوں کی ٹیوشنیں رکھواتے ہیں، کسی عالم کے پاس قرآن پاک کی ٹیوشن رکھوا دے، کسی کو قرآن پاک پڑھائیں، اس کا ترجمہ مفہوم سمجھائیں، حدیث پاک پڑھائیں، ترجمہ مفہوم سمجھائیں، تو یہ بچے کی تربیت ہو جائے گی، تو یہ بچہ استغفار کرے گا، والد کے فوت ہونے کے بعد اس کا ثواب والد کے نام اعمال میں جائے گا۔ ابھی 2-3 منٹ باقی ہے، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا میں۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھا رات کو، خواب میں کیا دیکھا کہ قبریں پھٹ گئیں، قبرستان کی قبریں پھٹ گئیں اور مردے نکلے اور پھول چن رہے ہیں قبرستان سے، اور ایک مردہ درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ حیران ہوئے کہ یہ پھول کیسے ہیں، یہ پھول کیوں چن رہے ہیں، اور یہ مردہ ٹیک لگا کر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے اس مردے سے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا یہ جو پھول ہے عزیز و اقارب جو ایصال